عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے ان پر کئی کیسز قائم ہوئے۔ عدت کیس، توشہ خانہ کیس، سائفر کیس اور ایک کیس عمران خان کے خلاف سیتا وائٹ والا کیس بھی تھا۔ اس کیس میں بھی عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی گئی، سبیل نکالی گئی جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے۔ اس کے باوجود یہ کیس سنا گیا کہ اس سے پہلے کئی عدالتوں سے یہ کیس خارج ہو چکا تھا، ہائی کورٹس کی طرف سے بھی، لیکن جسٹس عمر فاروق صاحب ایک خاص ذہنیت رکھ کے عمران خان کے حوالے سے بینچ میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی طرف سے بینچ تشکیل دیا گیا، خود اس کی سربراہی کی، ان کے ساتھ محسن اختر کیانی جو ان کے بعد سب سے سینئر جج ہیں وہ بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ تیسرے جج بیٹھے تھے ارباب طاہر صاحب۔ کیس کی سماعت کی گئی، لیکن اس کا فیصلہ عمر فاروق صاحب کی طرف سے تحریر نہیں کیا گیا۔ جب ایک عرصے تک فیصلہ تحریر نہیں کیا گیا تو محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر کی طرف سے اپنا فیصلہ جاری کرتے ہوئے اس کیس کو خارج کر دیا گیا۔ لیکن جیسا عمر فاروق صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ جو دو ججوں نے کیا تھا، دو ججوں کی رائے تھی، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی جاری ہوا، جس کو جسٹس عمر فاروق صاحب، کیونکہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے اس فیصلے کو ہٹوا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا کہ دوبارہ سے اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس بینچ کی طرف سے بھی کل فیصلہ آ گیا۔ اس کی سربراہی کر رہے تھے طارق محمود جہانگیری صاحب، اور ان کے ساتھ وہی جج ایک بیٹھے تھے ارباب طاہر صاحب، اور تیسری جج سمن رفت امتیاز تھیں۔ ان کی طرف سے کیس کی سماعت کی گئی، اور پہلی سماعت کے دوران ہی عمران خان کے وکیل تو وہاں پہ نہیں پہنچے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ پہلے یہ انویلپ کھولا جائے، لفافہ کھولا جائے، تو وہ والے لفافے نہیں جو صحافت میں چلتے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ جو بھی لفافہ موجود تھا وہ کھولا گیا، اس میں وہی فیصلہ موجود تھا جو دو ججوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو جہانگیر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کیس کی سماعت کی ضرورت نہیں ہے، وکیل عمران خان کے آئے ہیں یا نہیں آئے، دو ججوں کی رائے سامنے ہے، دو ججوں نے فیصلہ کر دیا، اس کیس کو خارج کر دیا، تو اس کیس کو اب چلانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ جاری ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف ٹیریان کیس اس کو مسترد کیا جاتا ہے، خارج کیا جاتا ہے، لیکن عمران خان کو کسی بھی طرح سے سزا دلوانے کے لیے، عمران خان کو ذہنی ٹارچر دینے کے لیے، عمران خان کی کردار کشی کرنے کے لیے ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ لوگ موجود ہیں، عدلیہ میں بھی ہوں گے۔ تو عمران خان کے حوالے سے اب کیا ہوگا؟ عمران خان پر بہت سے کیسز ہیں، کم و بیش 200 کیسز عمران خان پر ہیں، ان میں سے ایک ٹیریان وائٹ کیس بھی تھا۔ تو عمران خان کو نااہلی سے دوچار کرنا ہے، تو کئی کیسز میں عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا ہے، سزا بھی سنائی گئی ہے، جرمانے کی بھی اور قید کی بھی۔ تو عمران خان کے خلاف مزید کیسز بھی آ سکتے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہیں، جو چاہتے ہیں عمران خان سوگ کا سانس نہ لیں، ایک اور ان پر کیس بنا دیا جائے جس میں وہ ایک بار پھر نااہل ہو جائیں۔ کم از کم جب تک عمران خان پر کیسے چل رہے ہیں، 200 بار تو عمران خان کی نااہلیت ان کے قریب بنتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ تیاری کر رہے ہیں عمران خان کے خطروں کے حوالے سے کیس بنانے کی، کہ عمران خان کے خطرے کیسے ہوئے، کس نے کیے، کیا یہ جائز تھے، ناجائز تھے۔ جائز کی طرف تو یہ لوگ آنے والے نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر ٹیریان کیس عدالت میں نہ جاتا، اگر ایسا ہوتا تو پھر عدت کیس عدالت میں نہ جاتا، توشہ خانہ اور کئی کیسز اور بھی ہیں جو عدالت میں نہ جاتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو ٹف ٹائم دینے والے اب کون سا کیس خطرہ کیس کے علاوہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو ایک مدت کے بعد قید میں رکھنے کے بعد، ان کو مشقت سے دوچار کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا، کوٹ لکھپت جیل سے ان کو گھر پہنچا دیا گیا۔ ایک موقع پر عدالت سے ان کا گھر پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ جج صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ان کو پولیس کی معیت میں ان کے گھر پہنچایا جائے، لیکن وہی پولیس جس نے چودھری پرویز الہی کو گھر بھجوانا تھا، انہوں نے راستے میں ایسا انتظام کیا کہ چودھری پرویز الہی کو گھر پہنچانے کی بجائے ان کو کہیں اور پہنچا دیا۔ بہرحال چودھری پرویز الہی کل رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن ان کا عزم اسی طرح سے ہے، ان کا ارادہ وہی ہے جو قید ہونے سے پہلے تھا، قید ہونے کے دوران تھا۔ اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے پہلے بیان میں کہا کہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ میرا اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ہے جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں مل جاتا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پرویز الہی کس کو الیکشن چوری کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے چودھری شجاعت حسین کے
بیٹوں کو الیکشن چوری کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہی کہا کہ جب تک چودھری شجاعت حسین کے بیٹے الیکشن مینڈیٹ واپس نہیں کر دیتے اس خاندان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ٹیرین کیس کی ہم بات کر رہے تھے تو جسٹس عمر فاروق صاحب کی طرف سے غیر ضروری طور پر اس کیس کو سنا گیا، اس کیس پر ایک نہیں دوسرا بینچ بھی بنایا گیا۔ تو کیا جسٹس عمر فاروق صاحب یہ کیس لے کر یا کسی کو کہہ کر سپریم کورٹ جائیں گے؟ اور سپریم کورٹ میں قاضی فیصل صاحب بیٹھے ہیں، وہ کیا فیصلہ کریں گے، کون سا بینچ بنائیں گے؟ بہرحال اس کا بھی انتظار رہے گا۔ اس حوالے سے کافی تبصرہ کر چکے تھے، اس کیس پر ہم نے تفصیلی بات کر لی تھی، لیکن پھر چلتے چلتے یاد آیا کہ کیا جسٹس عمر فاروق صاحب اس فیصلے سے مطمئن ہو گئے ہیں یا پھر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ پہنچا کر دم لیں گے؟ ادھر جناب عطا تارڑ صاحب کی طرف سے ایک نیا بیان داغا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن پر ہجڑوں کی طرف سے، خسروں کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہجڑوں کا بیان آئے گا، ملزم کا بیان آئے گا تو پھر بات واضح ہوگی کہ اصل میں بات کیا تھی۔ تو عطا تارڑ صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہجڑے کیا کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں چھیڑا تھا، انہوں نے ہمیں تنگ کیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ دست درازی کی تھی؟ تو کیا عطا تارڑ صاحب ایسا کوئی بیان دلوانا چاہتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان خسروں کو، ان ہجڑوں کو جنہوں نے رؤوف حسن پر حملہ کیا، ان کو زخمی کر دیا، کیا ان کو عطا تارڑ صاحب نے بھیجا تھا؟ جو عطا تارڑ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیان آئے گا تو صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا، تو کیا وہ بتا دیں گے کہ ہمیں جناب عطا تارڑ صاحب نے بھیجا تھا یا کس نے بھیجا تھا؟ ابھی تو یہ تحقیق بھی ہونی ہے کہ کیا وہ واقعی ہجڑے ہیں یا پھر ان کو ہجڑوں کی وردی پہنا دی گئی، ہجڑوں کے کپڑے پہنا دیے گئے، ہجڑوں کا میک اپ کروا دیا گیا اور ہجڑے بنا کر ان کو وہاں پہ بھیجا گیا جنہوں نے رؤوف حسن پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کر دیا۔ بہرحال ہم کل بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ رؤوف حسن پر حملہ ہجڑوں کی طرف سے جو کروایا گیا ہے وہ ان کو نقصان اتنا زیادہ ان کی جان لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وا تو عز و من تشاء وا تو ذل و من تشاء۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس معاملے سے کیا نکلتا ہے۔ عطا تارڑ صاحب کے خسرے اپنے بیان میں کیا کہتے ہیں، لیجئے نئی بات سنیے۔ فیض آباد کمیشن میں سسری پڑ گئی ہے، کابینہ میں یہ معاملہ اٹھایا گیا، شہباز شریف صاحب کابینہ کی صدارت کر رہے تھے، تو اس میں دھرنا کمیشن کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ رپورٹ جس طرح سے بنائی جانی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں بنائی گئی۔ اعتراض کیوں کیا گیا؟ کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا گیا کہ کابینہ کی کمیٹی بنے گی جو اس کو دیکھے گی۔ آخر کار اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ کمیشن کس نے قائم کیا تھا؟ نگران دور میں کمیشن قائم کیا گیا تھا اور جناب قاضی فیصل صاحب کی رہنمائی میں یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ جب کمیشن کی رپورٹ آئی، اختر شاہ سابق آئی جی وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے، ان کے ساتھ اور ایک ڈی آئی جی تھے، ان کے ساتھ ایک اور سابق آئی جی تھے اور ایک بیوروکریٹ تھے۔ ان کی طرف سے رپورٹ بنائی گئی جس میں فیض حمید کو کلین چٹ دی گئی، تو اس پر قاضی فیصل صاحب تپ گئے، ان کی طرف سے اس کمیشن رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ایسا رد عمل آیا تو اس پر پھر حکومت نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، وہی لائن لے لی کہ اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ رپورٹ مکمل نہیں ہے۔ تو کیا دوبارہ سے رپورٹ بنائی جائے گی؟ اس رپورٹ میں سسری پڑ گئی ہے اور شہباز شریف صاحب ایک ایک سسری اس رپورٹ سے نکالیں گے۔ جب رپورٹ سے ساری سسریاں، ساری سنڈیاں، ساری کیڑیاں نکل جائیں گی تو پھر یہ رپورٹ دنیا کے سامنے لائی جائے گی، جس میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ کس طرح سے دھرنا ہوا، اس کے پیچھے کون تھا۔ چلتے چلتے یہ بات بھی کر دیں کہ نومبر 2017 میں تحریک لبیک کی طرف سے دھرنا دیا گیا تھا، اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا تھا۔ کیوں دھرنا دیا گیا تھا؟ ستمبر 2017 میں سینٹ میں ایک ایسا قانون پیش کیا گیا جو قادیانیوں کے حوالے سے تھا اور اس کی نشاندہی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے حمداللہ صاحب کی طرف سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا تماشا لگ رہا ہے، یہ قادیانیوں کے حوالے سے قادیانیوں کی حمایت میں ترمیم آ گئی ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ اٹھتا گیا اور تحریک لبیک کی طرف سے اس کو زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اٹھایا گیا، زیادہ جذبے کے ساتھ اٹھایا گیا۔ انہوں نے لاہور سے مارچ کیا، اسلام آباد گئے، اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا۔
تو اپنے مطالبات کو منوا کر واپس آئے، تو اس کی تکلیف کس کو ہوئی؟ ان لوگوں کو ہوئی جو اس دور کی حکومت کے ساتھ تھے، اور اس دور میں میاں نواز شریف صاحب تو نااہل ہو چکے تھے، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں یہ ترمیم سامنے لائی گئی تھی، میاں نواز شریف کی طرف بھی انگلیاں اٹھ رہی تھی۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ان دنوں فیصلہ دیا گیا تھا، جس پر قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ عمل نہیں ہوا، تو اس کے کئی سال بعد، 4 سال 5 سال کے بعد قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے، تو انہوں نے اس کیس کو دوبارہ کھول لیا، اور اس کے بعد پھر ایک تماشا لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کمیشن بنایا گیا، کمیشن کی رپورٹ اس لیے قاضی فیصل صاحب تسلیم نہیں کر رہے کہ اس میں جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دی گئی ہے۔ قاضی فیصل صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس دھرنے میں اس کے پیچھے جنرل فیض حمید موجود تھے، اور کمیشن کی طرف سے صرف اور صرف جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آج کی حکومت نے، کابینہ نے اچھل کود اور ناچ شروع کر دیا، ناچ کر انہوں نے دھرتی کا سینہ چاک کر دیا۔ جو کچھ قاضی فیصل صاحب نے کہا تھا اس سے چند قدم آگے جا کر کہتے ہیں کہ کمیشن کی رپورٹ قابل قبول نہیں ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔